السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 5 نیوز یوٹیوب چینل اور آج 8 نومبر 2024 ہے اور آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ ناظرین کرام، اس وقت غزہ اور لبنان کی لڑائی کو 399 دن گزر چکے ہیں اور یہ لڑائی بدستور جاری ہے۔ لبنان سے بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں، غزہ سے بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں اور اسرائیل کے اندر سے بھی بڑی تباہ کن جو خبریں ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے جاری ہوئی ہے۔ اس خبر میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ کی لڑائی میں 70% بچے اور عورتیں نشانہ بنی ہیں۔ جی ہاں، اقوام متحدہ کی طرف سے ایک تفصیلی رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں غزہ کے اندر پچھلے 13 مہینوں میں جو لوگ مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 70% سے زائد عورتیں ہیں اور بچے ہیں جو اس لڑائی میں نشانہ بنے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں دنیا کی کون سی ایسی لڑائی ہے، کون سی ایسی جنگ ہے جہاں پر سب سے زیادہ بچوں کو اور عورتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین اکرام، جو ہاسپٹل ہے کمال عدوان کے نام سے غزہ کے شمال میں، اس کے سینئر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس زخمیوں کے علاج کے لیے گنجائش بھی نہیں ہے اور اس قدر ہسپتال کے اطراف میں محاصرہ ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو ہسپتال تک لانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا جو ہاسپٹل ہے، جو کہ ایک ہی ہسپتال ہے غزہ کے شمال میں، وہ لوگوں کا زخمیوں کا علاج نہیں کر سکتا ہے اور لوگ زخموں میں تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں۔ اور پھر ویڈیوز آ رہی ہیں غزہ کے اندر سے، اور یہ ویڈیو ہم نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی لگائی ہیں، کہ اسرائیلی ٹینکوں سے غزہ کے شہری علاقوں کی طرف گولہ باری ہوتی ہے۔ یعنی اسرائیلی جو ٹینک ہیں وہ جو بلڈنگز ہیں جہاں پر شہری رہتے ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور وہ ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر ایسی تصویریں اور ایسی خبریں آ رہی ہیں غزہ کے شمال سے کہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کو پکڑا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور ان کی تصویریں بنائی گئیں، اور کچھ اسرائیلی فوجی ایسے ہیں باقاعدہ سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر یہ سب تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ عام شہریوں کو انجوائے کے طور پر پکڑ کر ان کے ساتھ بہت بہیمانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے غزہ کے اندر۔ دوسری طرف ناظرین اکرام، لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کی جو بمباری ہے وہ چل رہی ہے، اور لبنان کے مختلف علاقوں سے جو پچھلے 24 گھنٹے کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان میں کم سے کم بھی 40 سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں، یعنی وہ مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ اور لبنان کے اندر جو UN کی طرف سے، یعنی اقوام متحدہ کی طرف سے جو امن فوجی دستے ہیں وہ بھی نشانہ بن رہے ہیں۔ ایک تازہ خبر کے مطابق جو اقوام متحدہ کی جو امن فوج لبنان کے اندر تعینات ہے، انہوں نے بتایا کہ کفر کلا ایک علاقہ ہے، وہاں پر اسرائیلی فوجی ٹینکوں کے ساتھ اور بلڈوزر کے ساتھ گھسی ہے، اور وہاں اس نے ہماری چیک پوسٹوں کو تباہ کیا ہے اور ہمارے کافی مالی نقصان کیا ہے، اور ہمارے کئی ساتھیوں کو، یعنی UN کی جو امن فورسز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے کئی ساتھی اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یونیفل فورس ہے، جو عالمی جو مختلف ممالک کی طرف سے پیس کیپر کے طور پر یا امن فوجوں کے طور پر متعین ہے، تو اس کے 6 لوگ ہیں جن کا تعلق ملیشیا سے تھا، بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اسرائیلی بمباری کے اندر مارے گئے ہیں۔ تو لبنان پر اور غزہ پر اسرائیل کے مسلسل حملے چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، لبنان سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ لبنان میں حزب اللہ گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی ایک فوجی گاڑی تھی جسے کفر کلا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو میزائل مارا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ گاڑی جو اسرائیلی فوج کی تھی، اس کا نام نمر تھا، اور اس کے اندر کئی اسرائیلی فوجی سوار تھے، اور اس کو ایک میزائل مارا گیا جس کے نتیجے میں اس گاڑی میں جتنے لوگ سوار تھے بتایا جاتا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ یہ لبنان سے جو المیادین اور باقی جو میڈیا نیٹ ورک ہے لبنان کا، اس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے حزب اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی لبنان کے اندر جو اسرائیلی فوج کی کارروائیاں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، اور اسرائیلی فوج کے ساتھ جو جھڑپیں ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے ناظرین اکرام، وہ غزہ سے سامنے آئی ہے۔ غزہ کے اندر ایک اور اسرائیلی فوجی گاڑی کو وہاں پر لڑائی کے دوران نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ جبالیہ کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام ایک ایسی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے جو اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو یا ٹینکوں کو ٹارگٹ کرنے کی ہے، اور اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی ٹینک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو یوں ناظرین اکرام، جو غزہ ہے یا لبنان ہے وہاں پر حالات بہت خراب ہیں، اور غزہ اور لبنان کے اندر جو لڑائی ہے وہ بہت زیادہ
بڑی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ بہت شدید کارروائیاں جو ہیں وہ لبنان اور غزہ وغیرہ کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اگرچہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایک بیان ایکسیوس نے اور امریکی میڈیا نے نشر کیا، جس میں کہا گیا کہ ٹرمپ سے وعدہ کیا ہے، جو نیتن یاہو نے ٹرمپ سے وعدہ کیا ہے اور اس کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم غزہ میں اور لبنان میں مزید کارروائیاں نہیں کریں گے کہ جس سے ٹرمپ کو نقصان ہو۔ تو اب خبر آ رہی ہے کہ مسلمان ملکوں سے ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر منتخب ہو چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد توقعات بہت زیادہ ہیں ٹرمپ سے۔ تقریباً 6 ہفتے رہ گئے ہیں، 6 ہفتے کے بعد ٹرمپ جو ہے باقاعدہ عملاً امریکہ کا صدر کا جو منصب ہے وہ سنبھال لے گا، اور اس وقت تو جو بائیڈن ہی کی حکومت ہے، لیکن جو بائیڈن کی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے آخری کوشش ضرور کریں گے، لیکن ان کی کوئی نہیں سنتا ہے، اور وہ اندر خانہ در پردہ وہ منافقت بھی کر رہے ہیں، یعنی ظاہراً کچھ دکھاتے ہیں، بولتے ہیں، اور اندر خانہ وہ اسرائیل نوازی میں حدیں پار کیے ہوئے ہیں۔ تو اب ٹرمپ سے بڑی توقعات ہیں۔ تو جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوان، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں غزہ کی جنگ کو رکواؤں گا، فلسطین کے مسئلے کو حل کروں گا، اور غزہ اور لبنان کے مسئلے کو بھی حل کروں گا۔ تو اب آپ سے توقعات ہیں، لہٰذا آپ غزہ کی جنگ کو رکوائیں۔ یہ ترک صدر طیب اردوان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے فون پر ان سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قطر ہے اور باقی کے جو مسلمان ممالک ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈز کی گئی ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کے اندر جو مسلمان ووٹرز تھے جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا، بالخصوص عرب ووٹرز، انہوں نے ٹرمپ سے ڈیمانڈ کی ہے، ٹرمپ سے درخواست کی ہے کہ آپ نے انتخابی کمپین میں، الیکشن کمپین میں ہم سے مطالبہ ہمیں یقین دہانیاں کرائی تھی، اور ہمیں کہا تھا کہ میں غزہ کا مسئلہ حل کرواؤں گا، غزہ کی جنگ کو رکواؤں گا، اور فلسطین کا مسئلہ بھی حل کروں گا، لہٰذا آپ اس وعدے کو پورا کر کے دکھائیں۔ ایک اور بڑی خبر نظر کام سامنے آ رہی ہے جو اسرائیل کے اندر سے ہے، کہ اسرائیل کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ اسرائیل کا وزیر دفاع یوآف گالنٹ 13 مہینے تک غزہ اور لبنان کی جنگ کی کمان کرتا رہا، لیکن 2-4 دن پہلے اسے عہدے سے نیتن یاہو نے ہٹا دیا۔ آج خبر اسرائیلی میڈیا پر چھپی ہے کہ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر دفاع کے ساتھ بہت ذلت آمیز سلوک کرتا تھا، اور ایک ویڈیو نشر ہوئی ہے اسرائیلی میڈیا پر جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گالنٹ کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے دفتر میں ایک میٹنگ کے اندر شریک ہونے نہیں دیا، جس کی وجہ سے نیتن یاہو کا جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کے دفتر کا، آفس کا، اس کی یوآف گالنٹ اسرائیلی وزیر دفاع سے جھڑپ ہوئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نیتن یاہو کے دفتر میں میٹنگ کے لیے پہنچا تو وہاں سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ میٹنگ یہاں نہیں ہے، میٹنگ کسی اور علاقے میں زیر زمین بنکر میں ہے۔ جب یوآف گالنٹ وہاں پہنچا تو وہاں کے سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ میٹنگ یہاں پر نہیں ہے۔ تو دوبارہ یوآف گالنٹ نیتن یاہو کے اسی دفتر میں واپس آیا جہاں پر پہلے پہنچا تھا، تو وہاں سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ یہاں پر میٹنگ نہیں ہے، دفتر بند ہے۔ تو اس دوران جھڑپ ہوئی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، یہ اسرائیلی اخبارات اور میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اندرونی طور پر اسرائیل کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور بہت زیادہ اندرونی جو اختلافات اور بغاوت ہے وہ اسرائیل کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، انتہائی اہم خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے ڈیوڈ کوشنر اس کا نام ہے، یہ جیرڈ کوشنر اس کا نام ہے۔ جیرڈ کوشنر یہ ایوانکا ٹرمپ جو کہ ٹرمپ کی بڑی بیٹی ہے، ان کا یہ شوہر ہے۔ تو یہ جو جیرڈ کوشنر ہے، اس نے صفقۃ القرن یعنی صدی کی سب سے بڑی ڈیل یا اتفاقیات ابراہیم کے نام سے جو مشرق وسطیٰ کے اندر ایک منصوبہ تھا، وہ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں شروع کیا تھا، جس میں 4 عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور مزید سعودی عرب اور باقی ملکوں کو بھی تسلیم کرنے کی طرف راغب کیا گیا تھا۔ تو جیرڈ کوشنر کے حوالے سے آج امریکی اخبارات میں، امریکی میڈیا میں خبر چھپی ہے کہ جیرڈ کوشنر ٹرمپ کی اگلی حکومت میں باقاعدہ کسی بھی عہدے پر نہیں ہوں گے، کوئی ان کا حصہ وغیرہ نہیں ہوگا، اور جیرڈ کوشنر ٹرمپ کی الیکشن کمپین وغیرہ سے بھی دور رہے ہیں۔ اور یہ ضرور کہا گیا ہے امریکی اخبارات اور میڈیا کی رپورٹس میں کہ جیرڈ کوشنر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور دیں گے، لیکن آفیشیلی یا رسمی یا سرکاری طور پر کوئی عہدے پر نہیں ہوں گے۔ اور ان کی بیٹی بھی، یعنی ٹرمپ کی جو بیٹی ہیں ایوانکا ٹرمپ، وہ بھی ٹرمپ سے الیکشن کمپین کے دوران دور ہی رہی ہیں۔ تو اس سے اسرائیل کے اندر بڑی چیمگوئیاں ہیں کہ کیا اس مرتبہ ٹرمپ کا جو یہودی داماد ہے، کیا وہ اسرائیل کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، کیا وہ اسرائیل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ اس حوالے سے بڑی چیمگوئیاں اسرائیلی اخبارات اور میڈیا میں چل رہی ہیں۔ بہرحال اللہ سے کام، اب تک کی اہم ترین معلومات ہیں، خبریں ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹاپ 5 نیوز کو فالو کر لیں، GNM نیوز کو بھی فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔